بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں بڑی ہیں جو ہم کو دی گئی ہے، ایک ایمان دیا گیا ہے ہم کو اور ایک علم دیا گیا ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایمان جو ہے وہ دنیا کی بقا کا سامان ہے، ایک ایمان والا بھی روئے زمین پر رہے گا تو قیامت نہیں آئے گی۔ کہ ایک آدمی ہے وہ صرف اللہ اللہ کرتا ہے، ایسا اس کا ایمان ہے، مگر اس کی برکت سے دنیا باقی رہے گی، قیامت نہیں آئے گی۔ یہ ایمان کا یہ مقام ہے اللہ کے ہاں کہ ایک بھی ایمان والا ہے روئے زمین پر تو پورا یہ عالم نظام باقی رہے گا۔ تو ایمان کی وجہ سے عالم کا بقا ہے، علم کی وجہ سے عالم کی سلامتی ہے، کیونکہ خالی بقا کافی نہیں ہے بلکہ بقا کے ساتھ سلامتی بھی چاہیے۔ تو علم کی وجہ سے عالم کا بقا ہے۔ یہ دو چیزیں بڑی ہیں، ان کی دونوں کی الگ الگ تاثیریں ہیں۔ جی ہاں، کہ علم کی وجہ سے دنیا کا سلامتی ہے، کیونکہ جو علم ہم کو دیا گیا ہے وہ حقوق کی معرفت کے لیے دیا گیا ہے۔ جی ہاں، جیسے دنیا کے علوم چیزوں کی معرفت کے لیے ہے، جو علم ہم کو دیا گیا ہے وہ حقوق کی معرفت کے لیے دیا گیا ہے، کیونکہ دنیا دارالحقوق ہے اور آخرت دارالوجور ہے۔ جو یہاں سے حق ادا کر کے جائے گا وہ بدلہ پائے گا۔ اس لیے ہمارے علم میں یہی بات ہے کہ حقوق کی ادائیگی ہو، سب سے پہلے حق کس کا ہے کہ اللہ کا۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، پہلا حق وہ اللہ کا ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے، اللہ کا کیا حق ہے۔ تو معاذ بن جبل سے حضور نے پوچھا یا معاذ اتدری ماذا حق اللہ، انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ یہ مثال ہے کہ جو علوم ہم کو دیے گئے ہیں وہ حقوق کی معرفت کے لیے ہے۔ جی ہاں، کہ یہ دارالحقوق ہے کہ یہاں حقوق ادا ہوں گے، کیونکہ یہاں انسانوں کے تعلقات ہیں، تو تعلقات کی وجہ سے حقوق ہوتے ہیں۔ جن میں آپس میں تعلقات نہیں ہیں ان پر کوئی ایک دوسرے کے حقوق بھی نہیں ہیں۔ جیسے دنیا یہ حیوانات ہے، جی ہاں، تو ان پر کوئی ایک دوسرے کے تعلقات نہیں ہیں، تو ان پر کوئی حقوق نہیں ہے۔ جی ہاں، ہمارے تعلقات ہیں، تو ان تعلقات کی وجہ سے حقوق قائم ہوتے ہیں اور حقوق کی ادائیگی ضروری ہے۔ حقوق کی ادائیگی نہیں ہوگی تب فساد ہوگا، اپنے اپنے حق کے لیے فساد کریں گے لوگ۔ جی ہاں، اس لیے ہماری اس تعلیم میں یہ ہے سب سے پہلے اللہ کا حق ہے کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے گی، پھر اللہ بتائیں گے کہ اس کا کتنا حق ہے۔ جی ہاں، اس لیے اس علم کی یہ غایت ہے کہ حقوق کی معرفت ہو جائے، حقوق ادا ہو جائیں۔ ہاں، کہ حقوق کی ادائیگی کا نام ہی اطاعت ہے، اس لیے ایمان کا تقاضا ہے اطاعت کرنا، اور اطاعت میں یہی چیز ہے۔ پھر اطاعت کی تکمیل وہ علم سے ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا ہے تاکہ ایمان اور اطاعت ان دونوں کے ساتھ دنیا میں زندگی گزرے۔ یہ مقصد ہے علم کا کہ زندگی میں اطاعت آئے، اور اس علم کا یہ تقاضا ہے کہ ہر عالم اپنے علم کے تابع رہے۔ جس کو جو علم ملا ہے وہ اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کرے۔ اپنے علم کا تابع ہو اس کو عادل کہتے ہیں، جو اپنے علم کا تابع نہیں وہ فاسق ہے ہماری شریعت میں۔ جی ہاں، کہ اپنے علم کا تابع ہے تو یہ عادل ہے، اپنے علم کا تابع نہیں ہے تو وہ فاسق ہے۔ بنی اسرائیل کے علماء کو اللہ نے عام طور سے کہا کہ یہ فاسق ہیں، کہ ان کی اکثریت فاسق ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اپنے علم کے تابع نہیں ہے، وہ اپنے خواہش کے تابع ہیں۔ جی ہاں،
تو یہ اسلام کا یہ تقاضا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کیا جاوے، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ نبی کو بھی استقامت کا حکم ہے، فاستقم کما امرت ومن تاب معک ای ومن آمن معک۔ تو نبی کہ یہ بھی استقامت سے رہیں، جو ان پر ایمان لائے ہیں وہ بھی استقامت سے، کیونکہ اس علم کا یہی تقاضا ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کیا جائے۔ دوسرا کہ علم کو اللہ تعالیٰ نے بارش کے پانی کی طرح سے اتارا ہے، جیسے حدیث میں ہے کہ مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدی کمثل غیث، کہ بارش کے پانی کی طرح سے ہے، کہ بارش کے پانی میں سب کی حیات ہے، بارش رک جائے تو سب کی موت ہے۔ وجعلنا من الماء کل شیء حی، کہ سب کی حیات پانی پر موقوف ہے، مادی حیات، ایسے سب کی معنوی حیات وہ اس پر موقوف ہے، اس علم پر۔ اس لیے اس کو پانی سے تشبیہ دی ہے کہ پانی کے بغیر حیات ممکن نہیں ہے۔ تو جو صحیح حیات ہے، اللہ جس حیات کو حیات طیبہ کہتے ہیں، وہ حیات اس علم پر موقوف ہے۔ علم ہوا تو یہ حیات صحیح ہوگی، علم نہیں ہے تو پھر یہ جہالت ہے۔ اس لیے یہ علم سب کے لیے اترا ہے۔ تو پہلے استقامت، اس کا تقاضا ہے کہ اس کو صحیح سمجھے، صحیح یاد کرے، پھر اپنے آپ کو اس پر صحیح طور پر اپنے آپ کو کاربند کرے، پابند کرے۔ دوسرا کہ یہ مشترک ہے پانی کی طرح سے، اس لیے اس میں دوسروں کو شریک کرے، اپنے علم میں دوسروں کو شریک کرے۔ ہاں، اگر وہ طلب لے کر آتے ہیں تو ان کو تعلیم دے، اگر وہ طلب نہیں ہے تو ان کو دعوت دے، کہ ہر نبی داعی ہوتا ہے، ہر نبی معلم ہوتا ہے۔ داعی ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن میں طلب نہیں ہے، کہ ان کو دعوت دے۔ اور دعوت دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نفع نقصان سمجھاؤ، کامیابی ناکامی سمجھاؤ، تاکہ وہ ان کو طلب پیدا ہو جائے۔ کسی چیز کا نفع نقصان سمجھنے کے بعد آدمی اس کا طالب ہوتا ہے۔ جی ہاں، یا تو خطرے سے بچنے کے لیے طالب ہوتا ہے، یا اپنے منفعت حاصل کرنے کے لیے طالب ہوتا ہے۔ یہ دونوں پہلو ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کو آگاہ کیا گیا کہ ان کو بتاؤ، ان میں طلب پیدا کراؤ، ان کو دعوت دو۔ ہاں، کیونکہ ان میں طلب ہے نہیں، تو بے طلبوں کو دعوت دی جاتی ہے اور طلب والوں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ آپ معلم بھی ہیں، آپ داعی بھی ہیں۔ یہ آپ اپنا بیان کہ مجھ کو اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے، مجھ کو اللہ نے داعی بنا کر بھیجا ہے، شیطان کو مزین بنا کر بھیجا ہے، جی ہاں، کہ وہ دنیا کی زینت لوگوں کو سامنے لاتا ہے تاکہ دنیا میں پھنسے لوگ، اور مجھ کو داعی اور معلم بنایا ہے۔ یہ منصب ہے، یہ منصب ہے کہ آپ داعی ہیں۔ تو جو علم لے اس کے لیے بھی یہی بات ہے کہ وہ اپنے علم کا داعی بنے، کیونکہ یہ مشترک ہے، سرمایہ سب کا ہے۔ تو اپنے علم کی دعوت دو۔ اور علم دو قسم کا ہے، ایک فضائل کا علم ہوتا ہے، ایک مسائل کا علم ہوتا ہے۔ یہ دو قسم کے علوم نازل ہوتے ہیں انبیاء کرام پر۔ فضائل کا علم اسے نازل ہوتا ہے کہ لوگوں میں ترغیب آوے، لوگوں میں خوف آوے۔ آدمی کبھی خوف کی وجہ سے عمل کرتا ہے، کبھی رغبت کی وجہ سے عمل کرتا ہے، کسی چیز کے شوق میں عمل ہوتا ہے، کسی چیز کے خوف میں عمل ہوتا ہے۔ اس لیے ایک علم فضائل کا ہوتا ہے، وہ شوق اور خوف پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ اطاعت کرنے والوں کو کیا ملے گا اور معصیت والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ یہ فضائل کے علم میں ہوتا ہے۔ یہ علم بھی انبیاء کرام پر اتارا جاتا ہے، اس کو ترغیب کا علم کہتے ہیں۔ نبیوں پر یہ اترتا ہے کیونکہ وہ مبشرین اور منذرین بنا کر بھیجے جاتے ہیں۔ ہاں، وہ فلسفی نہیں ہوتے، بلکہ ان کی دعوت ہوتی ہے، اور ان کی دعوت میں وہ مبشرین اور منذرین ہوتے ہیں کہ بشارت دیں گے اطاعت کرنے والوں کو، انذار اور ڈرائیں گے نافرمانی کرنے والوں کو، تاکہ وہ نافرمانی سے بچے۔ یہ ان کا اسلوب ہے انبیاء کرام کا کہ اللہ تعالیٰ ان کو وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، کہ ہم انبیاء کو مبشرین اور منذرین بنا کر بھیجتے ہیں تاکہ وہ اطاعت کرنے والوں کو بشارت دے، معصیت کرنے والوں کو آگاہ کرے انجام سے، ہاں، تاکہ وہ اپنے انجام سے آگاہ ہو کر اپنا رخ صحیح کرے۔ یہ ان کا اسلوب ہے۔ تو ایک علم
یہ نازل ہوتا ہے فضائل کا، وہ پہلا آتا ہے۔ جی ہاں، عائشہ صدیقہ فرماتی تھی کہ اگر پہلے اللہ تعالیٰ یوں کہتے کہ شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، تو کوئی بھی نہیں بچتا۔ ہاں، بلکہ ان میں استعداد پیدا کرائی گئی، آخرت کے احوال، جنت جہنم کے احوال یہ سنا کر کے۔ جی ہاں، ان میں یہ استعداد پیدا کرے۔ پھر آیا حلال حرام کے احکام۔ تو اس لیے استعداد پیدا ہوتی ہے وہ فضائل اور ترغیب کے علم سے۔ ہر زمانے میں علماء نے ترغیب کے علم کو جمع کیا ہے۔ ہاں، بڑی بڑی جلدوں میں ترغیب، اور ہر چیز کی ترغیب، یہاں تک کہ حدود اور قصاص کی ترغیب۔ ہاں، منظری کی جو ترغیب ہے مکمل 5 جلدوں میں، اس میں ہر چیز کی ترغیب ہے کہ کسی کوئی حد شرعی قائم کی، شرعی سزا قائم ہوئی تو اس کی کیا فضیلت ہے۔ چور کا ہاتھ کٹا تو چور کے ہاتھ کٹنے کی کیا فضیلت ہے، وہ اس میں ہے فضائل۔ کیوں کہ فضائل سے شوق پیدا ہوتا ہے، فضائل سے خوف پیدا ہوتا ہے، اس لیے اطاعت وجود میں آتی ہے۔ یہ طریقہ ہے۔ اس لیے یہ دونوں قسم کے علوم آئے ہیں، فضائل بھی آئے ہیں، اور جب فضائل کے ذریعے سے استعداد پیدا ہو جائے تو پھر مسائل، یعنی عمل کرنے کے طریقے، اس کو مسائل کہتے ہیں۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں۔ تجارت کی فضائل بھی ہیں، تجارت کے مسائل بھی ہیں، زراعت کے فضائل ہیں، زراعت کے مسائل ہیں، حکومت اور اقتدار کے فضائل ہیں، اس کے مسائل ہیں، مزدوری کے فضائل بھی ہیں، مزدوری کے مسائل بھی ہیں۔ یہ 4 شعبے ہیں معیشت کے، گزارے کے، کہ ان چاروں شعبوں کے فضائل ہیں، وہ چاروں شعبوں کے مسائل ہیں کہ اس میں کیسی زندگی گزارو گے، وہ کیا طریقہ ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے۔ یہ تو اس طریقے سے ہمارا ہر شعبہ وہ علم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پوری زندگی جہالت میں جڑی ہوئی تھی، اس کو جاہلیت کہتے ہیں۔ جی ہاں، جہالت تھی، اس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا، اور آپ نے یہ ان شعبوں کا علم دنیا میں چلایا، اس کی دعوت دی، اور جب دعوت قبول ہوئی تو اس کی تعلیم دی۔ ہاں، اس کی تعلیم دی، جو جس شعبے میں ہے اس شعبے کا علم لے۔ عدی بن حاتم آئے کہ ہم لوگ تو شکاری ہیں، شکار کی شریعت بتائیے، کہ ہمارے بڑے بڑے کتے ہیں جو روز کا شکار کرتے ہیں، ایسے کتے ہیں، تو شکار کی کیا شریعت ہے، ہمارے شکار میں کیا حکم ہے، یہ پوچھنے آئے۔ تو سورہ مائدہ کی سورت آیتیں نازل ہوئی۔ تو ہر شعبے کے فضائل، ہر شعبے کے مسائل یہ ہمارے دین میں ہے۔ جی ہاں، اس لیے ہمارا دین مکمل ہے کہ کوئی شعبہ جہالت پر نہیں ہے، کسی شعبے میں کام کرنے والا جاہل نہیں، اپنے علم کے ساتھ رہے۔ یہی مقصد ہے علم و ذکر کا، ہماری تبلیغ میں علم و ذکر، کہ علم و ذکر کی پٹڑی ہے دو، اسی پر زندگی گزرے گی، علم اور اس کے ساتھ اس کا عمل۔ ذکر سے مراد یہ ہے کہ جو جس حال میں ہو اس حال کا علم، اور اس حال پر اس کا عمل، تاکہ زندگی جہالت سے بچ جائے۔ جی ہاں، اور یہی مقصد ہے۔ پھر بعض علوم وہ ہوتے ہیں جس میں ترقی ہوتی ہے۔ جی ہاں، اوپر کے مسائل بتائے جاتے ہیں، وہ بھی ضروری ہے، کیونکہ زندگی میں مختلف حالات پیش آتے ہیں، تو ان حالات کے حساب سے اس کی رہبری ہونی چاہیے۔ تو اس لیے اوپر کے علوم بھی اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں، فضائل کے علوم بھی اتارتے ہیں، مسائل کے علوم بھی اتارتے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ دعوت جڑی ہوئی ہے، تاکہ دعوت دو، تاکہ یہ چلے، دعوت کی وجہ سے نفع نقصان سمجھ کر کے اس کو حاصل کرے۔ اس لیے نبیوں کے علوم ان چیزوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اپنی دعوت کے ساتھ، اپنی تعلیم کے ساتھ۔ ہاں، کہ وہ اس کے دعوت بھی دیں گے، اور جب کوئی دعوت قبول کر کے آئے گا تو اس کو تعلیم دیں گے۔ یہی منصب ہے، اسی سے ہر شعبے کی جہالت ختم ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔
کرنا تو ملاقات کر لیں. مولانا آرام کریں گے, آپ لوگ ملاقات جلدی سے کیجیے. ملاقات کرنے کو طلبا جو ہے ابھی اوپر اپنے اپنے کلاس میں چلے گئے, اور اسٹوڈنٹس جو اسٹیج ان کلاس میں 5 فرام دا بہائنڈ, یہ 7 یہ 8 یہ 9. ریسٹ آف دا اسٹوڈنٹس جی ابھی آہستہ آہستہ جو خدمت میں ہیں وہ تو خدمت میں چلے جائے. خدمت میں کون ڈسمس ہے؟ خدمت میں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ چلے جائے. اچھا باقی طلبا جو ہے اپنے اپنے کلاس میں جو ہے اپنے اپنے کلاس میں کوئی نہ کلاس میں. باقی مہمان حساب ہے جتنے بھی وہاں کینٹین میں کھانے کے فیسلٹی جیسا مہمان حساب کھانے کے سے باٹلے بیٹھا جاتے ہیں پہلوں کو بیٹھتے تقریباً وہ دکھا تھا آ جائے گا ہمیں ہوا نہ ہم بس سیکھنا اب کالے پاس جاؤں تو اتنا چیزوں جدھر بخاری میں کتنے سنڈے اتنے ایئرپورٹ جاتا ہوں ہمیں تو مجھے ایئرپورٹ سے جانے کرتا ہوں بچی مانے جاتے کہ تو پینسل نے کاٹنے نہیں ہوئی چل تو کتنا ہوئی نہیں کرو 6-7 بھائی واجو خبر نہیں کرنا ہوا ادھر پچی پہنچ گیا دس منٹ